تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کیا ہے؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ یہ ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ عدالت بنا دی جائے کانسٹیٹیوشن میں، جو کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرے، آرٹیکل 184 جس کے تحت ہم اوریجنل جورسڈکشن ایکسرسائز کرتے ہیں، جس کے تحت سوو موٹو نوٹس سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، اور وہ ہے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کا، جہاں پہ صدر صاحب پبلک امپورٹنس بھی اٹیچڈ ہو ساتھ۔ 186 آرٹیکل میں جب دو صوبوں کے درمیان کوئی معاملات ہیں یا اگر کوئی ایڈوائزری جورسڈکشن میں صدر صاحب ریفرنس بھجواتے ہیں سپریم کورٹ کو، ساتھ میں انہیں کہا گیا، اس کا جو آئیڈیا تھا، یہ آئیڈیا اس دن میں ٹی وی پہ سن رہا تھا کہ مرحومہ محترمہ اسما جہانگیر صاحبہ نے فلوٹ کیا تھا وہاں پہ جب یہ نیگوسیشنز ہو رہی تھی میثاق جمہوریت سے پہلے 2005-6 میں۔ تو جو 199 کے اوریجنل آرڈرز ہیں، جو ٹریبیونلز وغیرہ والے معاملات ہیں، وہ نہیں، جو اوریجنل جورسڈکشن ہائی کورٹس میں ایکسرسائز ہوتی ہے، اس کی اپیلیں بھی وہاں پہ جائیں۔ وہ کورٹ صدر صاحب ایک چیف جسٹس، اور ابھی ہمارے جو ایک ذہن میں خاکہ تھا وہ یہ ہے کہ 7 یا 8 ججز، 8 اس لیے کہ وہ نمبر پھر 9 پہ چلا جائے، اور اس لیے بھی کہ اس میں ایک تھیم یہ بھی ہے کہ ہر صوبے سے کم از کم، چاروں وفاقی اکائیوں سے کم از کم ایک جج ہو۔ پھر ہمارے پاس اب اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے، وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو کہ یہاں کی نمائندگی بھی ہونی چاہیے تاکہ وفاق کی جھلک نظر آئے اس میں۔ اور پھر 3 سیٹیں اس لیے رکھی گئی کہ جب ایپلیٹ ورک بڑھے گا تو اس کو آپ سب وکلاء ہیں، میرے خیال میں صدر صاحب آپ نے بڑی مہربانی کی ہے، آج خیبر پختونخوا ہائی کورٹ بارز کے صدور اور بار کونسل کے سربراہ اور ڈیپٹی سربراہ موجود ہیں۔ پنجاب سے میں دیکھ رہا ہوں ملتان ہائی کورٹ بار کے صدر سیکرٹری، بہاولپور ہائی کورٹ بار کے صدر سیکرٹری، یہ میرے سامنے راولپنڈی ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر سیکرٹری بیٹھے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کی نمائندگی ہے، پنجاب بار کونسل کے سربراہ اور ان کے ڈیپٹی دونوں موجود ہیں، سندھ سے کراچی بار کا صدر ہے، سندھ ہائی کورٹ بار کے سیکرٹری صاحب ہیں، بلوچستان سے ہمارے صدر قاری صاحب ابھی مجھے ملے ہیں، کوئٹہ بار ایسوسی ایشن کے، ان کے ساتھ بار کونسل سے فانی زئی صاحب تشریف فرما ہے، اور آپ سارے دوست، اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ بار ساری اور پاکستان بار بیٹھی ہے تو میں آپ سب کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے، آیا اس کی گنجائش ہمارے کانسٹیٹیوشنل فریم ورک میں ہے کہ نہیں ہے، اور آیا پارلیمان کا امجد شاہ صاحب یہ اختیار ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن میں دیے گئے طریقہ کار کے مطابق اگر اس کے پاس ریکوائرڈ نمبر ہوں تو آیا یہ امینڈمنٹ لائی آ سکتی ہے یا نہیں لائی جا سکتی؟ آپ میرے سے بہت زیادہ سمجھتے ہیں آئینی معاملات کو۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اس میں عمر کی حد 65 سال ہونی چاہیے یا عمر کی حد 68 سال ہونی چاہیے، یہ میں آج اوپن ہوں اس مسئلے پہ، آپ بھی اس پہ ہمیں گائیڈ کیجئے گا، اور میں بلکہ آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور صوبائی ہائی کورٹس اور بار کونسل بیٹھی ہیں، آپ اپنے لیگل ایکسپرٹس کی ایک چھوٹی کمیٹی بھی بنا دیں اور رہنمائی فرمائیں میری، میں آپ ہی کا حصہ ہوں، کہ آپ کی نظر میں اگر آپ ایک معتبر عدالت کھڑی کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ہماری ایک چیکڈ ہسٹری ہے عدلیہ کی، جس میں عدلیہ پہ کرٹیسزم بھی بہت زیادہ ہوا ہے اور کبھی کبھار عدلیہ کھڑی بھی ہوئی ہے لوگوں کے حقوق کے لیے، تو کس طرح کا آپ سمجھتے ہیں ماڈل رکھا جائے جو کام ہے؟ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، یہ بھی میں صرف یہاں تک رکتا ہوں، آپ کا کچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیگل ٹیم کے کچھ دوست اور پاکستان مسلم لیگ نون سے، حکومت سے مجھے یہ ذمہ داری تھی، ہم نے آپ لوگوں نے جو پچھلے سالوں میں سجیشن دے رکھی تھی، میں شکریہ ادا کروں گا سر وائس چیئرمین خیبر پختونخوا بار کونسل احمد فاروق خٹک صاحب کا، کہ انہوں نے خود اس بات کا اظہار کر دیا ابتدائی سوال پوچھتے ہوئے کہ وہ مجھے 24 مئی 2024 کو ملے تھے، ملک کی 5 بار کونسل کے جو سربراہان ہیں،
انہوں نے میٹنگ کی اپنے نمائندوں کے ذریعے اور پھر ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دی جس کے کوارڈینیٹر جو احمد فاروق خٹک صاحب تھے. میرے خیال میں آج وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل بیٹھے ہیں, آپ بھی رکن تھے اس کے. راؤ صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کے جو پیش رو تھے, عمران اکرم بودلہ صاحب, رزاق مہر صاحب مجھے یاد ہے موجود تھے اس میں. بلوچستان سے بھی, بلکہ پانی دئی صاحب سے تو آج ہوا, لیکن بلوچستان سے راحت بلیدی صاحب کی نامینیشن تھی کہ آخر میں اور مارچ کے شروع کے دن تھے. اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے, میں اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھا. جو کچھ مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے اس میں سے ایک جوڈیشل اور لیگل ریفارمز بھی تھی جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور کا حصہ بھی ہے, اور قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کی یہ خواہش تھی کہ عام لوگوں تک انصاف کی رسائی کے لیے اور عدالتی نظام جو کہ ہمارا رینکنگ میں بہت نیچے جا رہا ہے, کبھی ہم سنتے ہیں ہم 134ویں نمبر پہ ہیں دنیا بھر میں, کبھی 127ویں نمبر پہ, اس کی اصلاح کے لیے جامع پیکج لایا جائے. اور اس سلسلے میں آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے ایک جوڈیشل ریفارمز کی کمیٹی بنائی جس میں نہ صرف سیاسی جماعتوں کے نمائندگان تھے, فاروق نائک صاحب بھی اس کے رکن تھے, بار کونسل اور بار ایسوسی ایشن سے بھی نامینیشنز کی گئی. آپ کی باڈیز نے, صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی خود تشریف لایا اور پاکستان بار کونسل نے اپنا نمائندہ بھیجا. کچھ چیزیں ہم نے شروع میں ٹیکس ریفارمز جو ٹیکس لاز تھے اور کرمنل لا ریفارم شروع کی, اور ایک جنرل ڈسکشن ہوئی کہ کانسٹیٹیوشنل جو ایشوز ہیں ان کو بھی ڈیل کرنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت پہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو انفنشڈ ایجنڈا تھا اس کے بارے میں کہا, اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ کام کریں اور دیکھیں کہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو کہ 18ویں ترمیم میں نہیں تھے بنا سکے اس وقت, باوجود اس وقت کی عدالت جو تھے وہ بہت ایکٹیو تھی, اور انہوں نے ایون جو جوڈیشل کمیشن کا کانسیپٹ دیا گیا, مولانا صاحب کیسے ہیں, اس میں بھی 19ویں ترمیم کے ذریعے اس کو تبدیل کر کے دوبارہ جو ججز کی کمیٹی تھی اس میں مرتب کر کے کابینہ میں نہیں لے کے جاتے, اور کابینہ اس کی ان پرنسپل اپروول نہیں دیتی, اور پھر اس کو ریفر نہیں کرتی CCLC میں, کیبنٹ کمیٹی فار لیجسلیٹو کیسز میں, اور اس کے بعد پھر اس کی فارمل اپروول نہیں دیتی. وہ بل پیش نہیں ہوتا حکومتی بل کے طور پہ, پرائیویٹ ممبر بل آ سکتا ہے. وہ جب اسمبلی میں انٹروڈیوس کرا دیا جاتا ہے تو پھر ہاں یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ بل لے کے آئی ہے, اب اس میں سے وہ کون سی ترامیم ہیں جو وہ پاس کرا سکے گی اور کون سی ہیں جو وڈرا کرے گی. اگر فلور پہ منظوری ہو رہی ہے تو حکومتی انسٹرکشنز کے تحت کنسرنڈ منسٹر کو یہ اختیار ہے کہ وہ ممبران کی بحث سننے کے بعد جو اعتراض کر رہے ہیں وہ شکے وڈرا کر لے, یا اگر معاملہ سٹینڈنگ کمیٹی میں چلا جائے تو وہاں پہ بھی یہ گنجائش موجود ہوتی ہے کہ اس بل کو منوعاً کلیئر کر دیا جائے, یا اس میں 90% مان لیا جائے, یا اس میں 50% مانا جائے اور 50% نکال دیا جائے. پھر دوبارہ وہ ہاؤس میں آتا ہے, پاس ہوتا ہے, پھر وہ دوسرے ہاؤس میں جاتا ہے, وہاں پہ بھی پروسیس اسی طرح کا ہے. اور کیونکہ یہ معاملہ آئینی ترمیم کا تھا تو اس نے 2/3 سے ہونا ہے. اسمبلی کے اجلاس چل رہے تھے اور سینٹ کے بھی, جو ڈرافٹ سیاسی اتحادیوں سے, ہم ایک اتحادی حکومت میں بیٹھے ہیں, کولیشن گورنمنٹ چلا رہے ہیں, مسلم لیگ نون کی اکیلی پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے, تو جو مطالبات آئے ہوئے تھے میں نے ہاں یہ ضرور کیا ہے کہ جو بار کے لانگ سٹینڈنگ مطالبے تھے ان کو بھی سامنے رکھا, جو COD کی ڈیمانڈ تھی اس کو بھی سامنے رکھا, اور جو ہمارے دیگر اتحادی جماعتوں کے اور سرکاری اداروں کے مطالبات تھے ان کو بھی سامنے رکھا. میں گفتگو سے پہلے صدر صاحب یہ بات ہونی ہے, کہا گیا کہ جی جو سویلینز کے رائٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی اس میں شکیں تھی, اور فوجی عدالتوں کا قیام بھی ہونے جا رہا تھا.
شروع میں بالکل یہ بات تھی جب کوئٹہ میں سانحہ ہوا ہے بلوچستان میں، جس میں ہمارے پنجابی بھائیوں کو بے دریغ قتل کیا گیا، اور اسی وقت خیبر پختونخوا کے میرے قائدین بیٹھے ہوئے ہیں، صدر پشاور ہائی کورٹ بار بیٹھے ہیں فدا گل صاحب، وائس چیئرمین بیٹھے ہیں صادق صاحب بار کونسل کے، صادق صاحب کدھر گئے؟ ابھی ملے ہیں مجھے، جی چیئرمین ایگزیکٹو بیٹھے ہیں، دارالقضاء کے صدر، سوات ہائی کورٹ بار کے صدر بیٹھے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے صدر صاحب ابھی ملے تھے مجھے ہائی کورٹ بار کے، ایبٹ آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہیں۔ اس صوبے نے بہت قربانیاں دی ہیں اور آج بھی دے رہا ہے۔ ایپکس کمیٹی کی میٹنگ میں ہمیں کنفرنٹ کیا گیا عسکری قیادت کی طرف سے کہ آپ نظام انصاف کی کمزوری کی وجہ سے دہشت گردی کا خاتمہ نہیں کر سکے، ہمارے نوجوان قربانیاں دیتے ہیں، کیا جو وردی میں شہید ہوتے ہیں ان کی مائیں پاکستانی نہیں ہیں؟ ان کی جو بیوگان ہیں وہ ہماری بہنیں نہیں ہیں؟ ان کے جو بچے اور بچیاں یتیم ہوتے ہیں، کیا ان کی رگوں میں سفید پانی دوڑتا ہے، خون نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں اسٹیٹسٹکس کے ساتھ سول سائڈ بتا دیں کہ آج تک کتنے مقدمے ہوئے ہیں دہشت گردی کے جن میں افواج کے لوگ اور سویلین شہید ہوئے بم دھماکوں میں، حملوں میں، آئی ڈیز میں، اور ان کو انسداد دہشت گردی کی عدالتوں سے سزائیں ہوئی ہیں۔ وہاں پہ یہ بھی ڈسکس ہوا کہ اس ملک کا جو سب سے بڑا مقدمہ تھا محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا، اس میں بہت اچھی تفتیش ہوئی، آئی واز پارٹ آف دیٹ۔ ایک پولیس کی ایک ٹیم تھی سیگمنٹ جس کو الٹیمیٹلی سزا دے دی گئی۔ ہوا کیا کہ جو سہولت کار تھے، دہشت گرد تھے، ان کے بارے میں ڈی این اے ایویڈنس تھی، بالوں کے نمونے بیچ ہوئے تھے، جہاں سے وہ جوتے خریدے گئے اس دکان کی سی سی ٹی وی فوٹیج تھی، وہ رسیدیں ان کی جیبوں سے نکلی، کافی چیزیں تھیں۔ ٹرائل کورٹ میں جب فیصلہ ہوا، یکدم خبر آئی کہ وہ جو سہولت کار ہیں دہشت گرد، انہیں بری کر دیا گیا ہے، اور وہ پولیس ملازمین جو کہ وہاں ڈیوٹی پہ تھے ان کو سزائیں دے دی گئی ہیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ جج صاحب جو تھے وہ انڈر تھریٹ تھے۔ یہ بات ہوئی وہاں پہ، تو انہوں نے یہ بات بھی کی، انہوں نے کہا کہ راہ حق کے شہیدوں کے ترانے پہ آنسو بہانے سے ہمارے زخموں کا جو وہ خشک ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ورثاء کو تسلی تب ہوگی جب ہمارے بچوں کے، جوانوں کے قاتل جو ہیں وہ سولی پہ چڑھے گئے۔ سخت گفتگو تھی، لیکن اس کے باوجود سیاسی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے سول سائڈ پہ ڈیل کیا جائے، اور اسی وجہ سے جو اوریجنل ڈرافٹ میں جو ایک تجاویز کا ڈرافٹ تھا اس میں چیزیں تھیں، اس حد تک رکھا گیا کہ اگر ان کی انسٹالیشنز اور اگر ان کے پرسونلز پہ حملے ہوتے ہیں تو وہ کانسٹیٹیوشن کے شیڈیول میں جہاں پہ ایگزیمپشن ہے اس حد تک ملٹری کورٹس جو ہیں وہ دیکھ سکتی ہیں، اور پھر آگے جا کے ایک جگہ پہ یہ بھی کہا گیا کہ پارلیمان بذریعہ ریزولوشن اسے نکال دے گی۔ لیکن پھر اگین جو ہمارے اتحادی ہیں بلوچستان سے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ وقت نہیں ہے ابھی یہ نہ کیا جائے، مالک بلوچ صاحب کی بھی یہ رائے تھی، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے اندر کافی حلقوں کی یہ رائے تھی کہ یہ تجویز ڈراپ کی جائے بڑی انیشل سٹیج کے اوپر۔ کینسل ہو گیا، 14 سال سزا تھی، 4 مہینے رہ گئے ہیں اس بندے کی سزا کو، لیکن پچھلے 8 سال سے وہ اپیل پڑی ہوئی ہے اور جج صاحب جو ہے وہ لیفٹ اوور کر دیتے ہیں، اور اب اگلی تاریخ تک میرا خیال ہے وہ قیدی سزا بھگت کے آ جائے گا۔ منڈی بہت دن کا کیس تھا۔ اسی چیز سے بچنے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ 10 سال 15 سال سے لیو سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جو آپ نے یہاں پہ کبھی ریزرو سیٹیں، کبھی 63A، کبھی قومی اسمبلی، کبھی اسپیکر، اس سے عام لیٹیگینٹ پبلک جو ہمارے جیسے وکیل ہیں، یہ بڑے وکیل جو ہیں جو اس چیز کو اپوز کر رہے ہیں، جو کسی پارٹی کا ایجنڈا لے کے بیٹھے ہیں، ان کا تو آپ دیکھ لیں، لیکن ہم عام پارٹیز کے وکیل ہیں، ہماری یہ تجاویز ہیں سب سے پہلے کہ آرٹیکل 199 میں اس کی حیث کو بالکل نہ چھیڑا جائے۔ نہیں چھیڑا۔ میں جو آپ کی پرپوزل، میری جو پرپوزل ہے ان کو ذرا دیکھ لیجئے گا،
وہ شاید میں ساتھ ساتھ جواب نہیں سر آپ بعد میں میں سن رہا ہوں بہت سارے دوست ہیں، میں 1-1.5 منٹ سے زیادہ نہیں. ایک تو آرٹیکل 599 کی جو موجودہ صورتحال ہے اس کو بالکل کسی بھی صورت میں نہیں چھیڑا جائے. دوسری میں بات یہ عرض کروں گا کہ یہ جو آپ نے فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی نامینیشن کے حوالے سے بات کی ہے کہ یہ اس سے بہت سارے ہمیں اعتراضات ہیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آپ الیکشن کمیشن چیئرمین الیکشن کمیشن لگاتے ہیں 4 اپوزیشن کے ہوتے ہیں، 4 جو ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے ٹریجری بینچز کے، وہی ہونے چاہیے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ اس میں مہربانی کریں کہ بار کو ریپریزنٹیشن دے دیں کہ بار کا ایک نمائندہ یہ ون ٹائم آپ کی 3 ججز کی کمیٹی تک یہ ون ٹائم ہو، وہ اس کے بعد سنسیٹ کلاس کے بعد وہی کمیشن جو ہے وہ کرے. آپ کہتے ہیں کہ ڈنڈی نہ ماری جا سکے تو ڈنڈی مارے بھی تو سر ہمیں نیتوں پہ شک نہیں کرنا چاہیے. میں جو عرض کرنے لگا جو بات نیت نہیں، جو بات ہمیں وی ہیو آل ریگارڈ فار دی پرائم منسٹر، وی ہیو آل ریگارڈ فار دی پریزیڈنٹ، لیکن جو ایک اوور آل پرسیپشن ہے وکلا برادری کا کہ جب صرف اور صرف پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اپنی کسی کمیٹی کی ریکمنڈیشن پہ، تو میرا خیال ہے ایک جو پارشیلٹی کا عنصر ہے وہ سامنے نظر آئے. یہ میری ایک اپنے دوستوں کی جو